ناظرین کرام، وطن سے محبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی سنت کا فیضان ہے کہ آج ہر پاکستانی اپنے وطن عزیز پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وطن سے محبت کی شدت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو شہر مکہ کو مخاطب کر کے کہا، ما اطیبک من بلد واحبک الی، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور میرے نزدیک کتنا عزیز اور محبوب ہے۔ لولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اگر میری قوم مجھے یہاں سے ہجرت پر مجبور نہ کرتی تو اے میرے محبوب شہر مکہ، میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، کسی اور جگہ کو جائے سکونت نہ بناتا۔ اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آ گئے۔ صحابہ کرام اپنے وطن مکہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ کئی صحابہ کرام تو مکہ سے جدائی کی اور فرقت کی وجہ سے بیمار ہو گئے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا کی، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا المکۃ واشد، اے پروردگار جیسے تو نے محبت مکہ ہمارے سینوں میں رکھی تھی ویسی ہی محبت اب مدینے کی ڈال دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈال دے۔ حضور کی اس دعا کا اثر تھا کہ اللہ نے جب حضور نے دعا فرمائی تو صحابہ کرام کے دلوں میں مدینہ منورہ کی ویسی ہی محبت پیدا فرما دی جیسے مکہ مکرمہ سے وہ محبت کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے پھر اس طرح پیار کرنے لگے کہ جب کبھی آپ کو مدینہ منورہ کے بیرون سے واپس آنا پڑتا، آپ کی نظر مبارک جیسے ہی مدینہ منورہ کے آثار، دیواروں اور مکانات پر پڑتی تو حدیث شریف میں ہے کہ ان کانت دابتن حرکہا، حضور مدینے کی محبت کی شدت میں اپنی سواری تیز کر دیتے ہیں۔ اس کیفیت کو اگر آج کے زمانے میں دیکھیں تو میں نے خود جہاز میں کئی پاکستانیوں کو عرصہ دراز بعد وطن واپسی کے وقت جذبات میں پاکستان کو دیکھ کر روتے دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے جو عرصہ دراز بار وطن میں پہلا قدم رکھتا ہے سجدے میں گر جاتا ہے اور پاکستان کو بڑی شدت کے ساتھ چاہتا ہوا نظر آتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں محبت رکھی ہے اور پھر ہمارے دین کی تعلیم اور حضور کی سنت بھی ہے، اس لیے پاکستان کا ہر شہری، اس وطن کا رہنے والا ہر وفادار اور مخلص اس وطن سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور آزادی کی قدر و قیمت اس کو زیادہ محسوس ہوگی جس نے غلامی کے ایام دیکھے ہوں۔ ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے ہندوستان میں انگریزی سامراج کے تحت اور ہندوؤں کی سازشوں کے زیر سایہ وقت گزارا، وہ جانتے تھے کہ ایک الگ اور خود مختار ریاست کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور غلامی میں کتنا کرب ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان بنانے والوں کو اور قربانیاں دے کر اس وطن عزیز میں آنے والوں کو اس ملک کی قدر و قیمت کا بخوبی اندازہ تھا۔ آپ تاریخ میں دیکھیے، جو قوم آزادی کی نعمت کی قدر و قیمت بھلا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل جو نبیوں کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی وجاہت عزت بخشی تھی، ان میں انبیاء آئے، ان کو فلسطین جیسی ریاست دی، لیکن انہوں نے جب انبیاء کے طریق کو چھوڑا، اللہ سے وعدے بھلائے اور اپنی خواہشوں کے تحت زندگی گزارنے لگے تو ان پر آزمائشیں آئیں، حتیٰ کہ مصر میں فرعونوں کی غلامی میں چلے گئے، عرصہ دراز غلامی میں گزارا۔ فرعون ان پر مظالم کرتے، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتے، ان کو اس غلامی کے کرب میں ایک مدت گزر گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کی فریادیں اور دعائیں سنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں پیدا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو غلامی کی اس اندھیری رات سے نجات ملی اور انہوں نے پھر آزادی کے ساتھ روشنی دیکھی۔ ایک عرصہ وہ یوں ہی رہے اور اللہ نے ان پر بڑی مہربانیاں فرمائیں، لیکن
آزادی ملنے کے بعد پھر وہ غلامی کی جو دکھ بری کہانی تھی اسے بھول گئے اور آزادی کی قدر و قیمت کو نظر انداز کیا، فراموش کیا، تو اللہ نے پھر ان پر آزمائشیں ڈالی، حتیٰ کہ 537 قبل مسیح کو بابل اور نینوا کے حکمرانوں نے ان پر چڑھائی کر دی اور ان کو قتل کیا، ان کے خون بہائے اور انہیں پھر غلام بنا لیا۔ قرآن مجید کا بتایا ہوا یہ سبق اور تاریخ کی یہ عبرتناک داستان ہمیں بتاتی ہے، جو قوم آزادی کی قدر و قیمت نہ جانے، ممکن ہے کہ اس سے وہ آزادی کی نعمت چھین لی جائے۔ پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر بنا تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہمارے اکابرین نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اس ملک میں نافذ کریں گے، اور ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ بہترین معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے جس کو رحمت کونین نے دنیا کو دیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اکابرین کے اس کمٹمنٹ کو جو انہوں نے پاکستان بناتے وقت خدا اور رسول سے کی تھی اس کو یاد رکھیں، کیونکہ ہمارے اکابرین کی کمٹمنٹ ہماری ہی کمٹمنٹ ہے، ہم اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری تمام قوم کے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ خدا را جشن آزادی کے موقع پر آپ وفا کا اور اس ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا عہد کیجیے، خصوصاً تمام نوجوان جو تعلیمی میدان میں ہیں یا فارغ ہیں۔ میری سب سے درخواست ہے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں، اپنے اندر سکلز ڈیولپ کریں، چاہے وہ آئی ٹی کے شعبے میں ہوں، انجینئرنگ کے شعبے میں ہوں یا کسی بھی شعبے میں ہو، جہاں آپ کا ذہنی قلبی رجحان ہے، اپنے اندر کوئی نہ کوئی ہنر پیدا کر کے اس ملک کے لیے اپنی بہترین قوتیں اور صلاحیتیں صرف کریں۔ اور یہ ہمارا اس ملک پر احسان نہیں ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کریں تاکہ یہ ملک مستحکم ہو، خوشحال ہو اور ہماری آنے والی نسلیں اس ملک کو ایک طاقتور، ایک توانا ملک دیکھیں۔ اور ہمارے اکابرین نے بھی یہی نظریہ، یہی سوچ ہمیں دی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کو سرخیل اولیاء حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے 3 تحفے بھیجے، قرآن پاک، جائے نماز اور تسبیح۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو جب یہ تحفے موصول ہوئے تو انہوں نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 3 تحفوں کے انتخاب میں آپ کی حکمت یہ ہے کہ قرآن میں پڑھوں، اس کے احکام سمجھوں اور پاکستان کی صورت میں الگ اور خود مختار ریاست میں اللہ کے احکام کو نافذ کروں۔ اور جائے نماز آپ نے اس لیے مجھے دی کہ میں اس پر اللہ کی عبادت کروں، کیونکہ جو سربراہ مملکت اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اس کی قوم بھی اس کی اطاعت نہیں کرتی۔ اور تسبیح آپ نے اس لیے مجھے دی کہ میں رحمت کونین کے حضور درود و سلام پیش کروں تاکہ ہم پر رحمت نازل ہوں، کیونکہ جو رحمت کونین کے حضور درود و سلام نہیں پڑھتا وہ رحمت الہی سے محروم رہتا ہے۔ یہ سوچ تھی، یہ نظریہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ اسی وجہ سے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم قائد اعظم محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے، میرے دل میں یہ نیتیں ہیں، ان کو کیسے معلوم ہوا؟ یقیناً وہ اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے اور ولی ہیں۔ ہمارے اکابرین اپنی اصل سے اس طرح جڑے ہوئے تھے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے نظریوں کو بھی ستھرا رکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھ کر اس ملک کے لیے کچھ کر گزریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔